ساتھ سینئر تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ پہلا سوال تو میرا آپ سے سر یہ ہے کہ طالبان کا یوں بہت سارے اضلاع پر قبضہ کر لینا یہ توقع کے عین مطابق ہے یا توقع کے خلاف ہے؟ میرے خیال میں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ 1 مئی سے لے کر اب تک 60 اضلاع کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ یہ بالکل غیر متوقع ہے۔ یہ تو معلوم تھا کہ دیہی علاقوں میں جو ہیں وہاں طالبان کا کنٹرول ہے۔ خود امریکی کہتے تھے کہ 50% رقبے کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ خاص طور پہ شمالی افغانستان میں جہاں پہ ٹریڈیشنلی طالبان کا اتنا اثر نہیں رہا، وہاں پہ غیر پشتون آبادی کی اکثریت ہے، اور طالبان اکثر پہلے پشتون تھے۔ ابھی لگ یہ رہا ہے کہ یہ تاجک بھی کافی طالبان کی تحریک میں آ گئے ہیں، ازبک بھی آ گئے ہیں، اور ترکمن بھی آ گئے ہیں، حتیٰ کہ ہزارہ جو ہیں ان کے بھی کچھ کمانڈر طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں افغانستان میں لگ یہ رہا ہے کہ افغان فوج نے حوصلہ ہار دیا ہے، وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، جو مقامی قبائلی عمائدین ہیں ان کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر طالبان یہ فوجیوں سے اور ملیشیا سے ہتھیار ڈلواتے ہیں، ان کو زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، ان کو ایک جوڑا کپڑے اور کرائے کے لیے پیسے دے کر رخصت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے باقی جو فوجی ہیں باقی اضلاع میں وہ بھی ہتھیار ڈال رہے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو توقع نہیں تھی کہ طالبان ان کو معاف کر دیں گے۔ تو رحیم اللہ صاحب، کیا یہ خود امریکہ کے لیے بھی غیر متوقع صورتحال ہے؟ ہاں، میرے خیال میں امریکہ نے تو بار بار دعویٰ کیا تھا کہ افغان فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی، حکومت کو بچائے گی۔ وہ تو کافی پر امید تھے، اور انہوں نے جو تربیت کی تھی افغان فوج کی 80 ارب ڈالر لگا کر، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فوج کافی مضبوط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کی توقعات کے برعکس افغان فوج تو بہت ہی کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، یہ جو بائیڈن کا پاکستان کو نظر انداز کرنا ہے، اس پر امریکی سینیٹرز کے بیان سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو لنزے گراہم ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے بات نہ کرنا جو بائیڈن کا ابھی تک، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے اور بڑی تباہی کی بات ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن ابھی تک پاکستان کو، عمران خان صاحب سے انہوں نے ابھی تک بات بھی نہیں کی فون پر، کیا وہ پاکستان کو اس کا ایک اہم فریق نہیں سمجھتا، یا پاکستان کا کردار اہم نہیں سمجھتا، یا وہ ناراض ہے امریکہ فوجی اڈے نہ دینے پر؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں انڈیا پھر ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ انڈیا ان کا ساتھی بننے جا رہا ہے چین کے خلاف، چین کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے۔ پھر جو آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، فار ایسٹ کے ممالک ہیں، تو وہاں ان کی توجہ بہت ہے۔ پاکستان کی اہمیت امریکہ کے لیے افغانستان کے حوالے سے تھی، چونکہ امریکی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے تو ان کے لیے پاکستان کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ لیکن اگر افغانستان کو انہوں نے آئندہ کے لیے محفوظ رکھنا ہے، یا وہاں سے پھر کوئی امریکہ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا تعاون حاصل کریں۔ پاکستان کے تعاون کے بغیر ان کو خطرات جو ہیں درپیش ہوں گے، اور ان کے لیے کافی مشکل پیدا ہوگی۔ رحیم اللہ صاحب، آپ اگر طالبان کا اس طرح سے بڑھتا ہوا اثر و رسوخ دیکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں یہ ظاہرہ اور بڑھ جائے گا اور ایک طرح سے ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو آپ 90s کا جو افغانستان تھا اس سے اب کے افغانستان کو، آئندہ چند مہینے کے بعد کا جو افغانستان ہے، اس کو کیسے مختلف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں طالبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ زور سے قبضہ کر لیں اور اپنی حکومت بنائیں اور اس میں کسی اور کو حصہ بھی نہ دیں، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کوئی بھی ملک، حتیٰ کہ پاکستان بھی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پچھلی بار تو پھر بھی 3 ملکوں نے تسلیم کر لیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے۔ اس بار کوئی بھی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ غیر ملکی امداد بھی ختم ہو جائے گی، اور وہاں پہ جو ان کے مخالفین ہیں تو ان کو بھی کئی ملکوں سے مدد ملے گی، اور وہ طالبان کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو میرے خیال میں اچھا اور پائیدار حل تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے، طالبان کی فوجی قوت زیادہ ہے، ان کو اس حساب سے حکومت میں حصہ ملنا چاہیے، لیکن باقی لوگوں کو بھی حکومت میں شامل کرنا چاہیے، اور کوئی سیاسی حل ابھی بھی اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے،
تو جو ان کے مخالف فریق ہے وہ بہت کمزور ہے اور طالبان یہ اپنی شرائط منوائیں گے. امریکہ کو بھی مجبوراً طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا. امریکہ تو سوچ رہا ہے کہ وہ پھر سے بمباری کرے اور افغان حکومت کو بچائے, کابل شہر کو بچائے, لیکن یہ صرف فضائی حملوں سے یہ کام نہیں ہوگا. پھر امریکہ کو اپنی فوج بھی رکھنی پڑے گی افغانستان میں, جو کافی ایک مشکل فیصلہ ہوگا. تو میرے خیال میں ابھی بھی یہ جو آپ نے کہا کہ امریکہ کو اپنی فوج رکھنی پڑے گی, اب پینٹاگون نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ انخلا کا جو کی رفتار ہے اس کو سست کر دیں گے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے لیے غیر متوقع تھا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا اگر وہ انخلا تو بہرحال ان کو کرنا ہے, یا وہ یہ سوچ رہے ہیں, ٹائم لے رہے ہیں کہ ہم اب مکمل طور پہ انخلا نہ کریں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انخلا کی تاریخ تو وہی ہے, یعنی 11 ستمبر کی تاریخ تو انہوں نے دے دی ہے. کہتے تاریخ تو وہی ہوگی, لیکن جو ہم ذرا جلد بازی کر رہے ہیں تو وہ ذرا اس کو ہم آہستہ کر لیں گے. یعنی پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید جولائی میں ساری ان کی فوج نکل جائے گی, نہ صرف امریکہ کی بلکہ جو باقی ان کے نیٹو کے اتحادی ہیں وہ بھی نکل جائیں گے, اور جو کوئی 7-8 ہزار پرائیویٹ کنٹریکٹرز ہیں, کرائے کے فوجی ہیں, تو سب نکل جائیں گے. صحیح ہے. اچھا آخر میں سر یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کا پوائنٹ آف کنسرن کیا ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ یہ صورتحال آپ نے جیسے کہا غیر متوقع ہے, پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان نے طالبان سے بار بار کہا کہ آپ جنگ بندی کریں, مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں, اپنے مطالبات مذاکرات کی میز پر منوائیں, لیکن طالبان نہیں مانے. طالبان اب پاکستان کی بھی ہر بات نہیں مانتے اور وہ ظاہر ہے اپنے مفاد میں جنگ کر رہے ہیں 20 سال سے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تو کوشش کرتا رہے گا ایک سیاسی حل مذاکرات کے ذریعے, لیکن یہ سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں, اور جو فوجی صورتحال ہے وہ حاوی ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی کوشش کے باوجود حالات کو زیادہ ابھی تبدیل نہیں ہوں گے اور وہاں پہ جنگ میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے افغانستان کی صورتحال پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. ملک میں انتخابی اصلاحات کا معاملہ مسلسل تنازع کا شکار ہے. اپوزیشن جماعتیں اور الیکشن کمیشن دونوں انتخابی ترمیمی بل پر اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں, جبکہ دوسری طرف حکومت بھی انتخابی اصلاحات کے بل پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت دو ٹوک انداز میں اپنا موقف دے چکی ہے کہ آئندہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ ضروری ہے اور اس کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے وہ واپس نہیں ہوگی. وہ ذرا یہ بھی موقف دیتے نظر آ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اس لیے انتخابی اصلاحات کی مخالفت کر رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے بعد ان کی پہلی ترجیح پی ٹی آئی ہوگی, جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں الزام لگا رہی ہیں کہ حکومت نے انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمان کو بائی پاس کیا ہے اور ان بلز کی آڑ میں حکومت الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے. گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اور عدالتی اصلاحات سمیت مختلف امور پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی, لیکن شام کو کی گئی اپنی پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر فواد چودھری اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے نظر آئے. فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتخابات سے باہر رکھنا چاہتی ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی پارلیمان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. فواد چودھری نے اس پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کو بھی ہاڑے ہاتھوں لیا اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے سیاست کرنی ہے تو اپنی جماعت بنا لے. فواد چودھری نے انتخابی اصلاحات کے معاملے میں اپوزیشن جماعتوں اور الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہا, آئیے آپ کو سنوا دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ کہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی سے اتنے خوفزدہ ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی سارے کا سارا جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے اور سارا جھگڑا جو الیکٹورل ریفارمز کا ہے وہ صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق جو ہے باہر وہ نہیں دینا چاہتے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو بھی پارلیمان قانون منظور کرے گی اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے سیاست کرنی ہے ان کو چاہیے اپنی سیاسی جماعت بنائیں اور الیکشن لڑیں. اب ایک طرف جہاں انتخابی اصلاحات کے معاملے میں اپوزیشن جماعتوں کو تحفظات ہیں, وہیں چند روز پہلے الیکشن کمیشن نے بھی خط کے ذریعے حکومت کو تحفظات سے آگاہ کیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے پارلیمانی امور اور قانون و انصاف کی وزارتوں کو بھیجے گئے مراسلوں میں 72 مجوزہ ترامیم میں سے 45 کے خلاف اعتراض اٹھائے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق آبادی کے بجائے ووٹرز پر حلقہ بندیوں کی تجویز آئین سے متصادم ہے, جبکہ سینٹ الیکشن کی سیکرٹ کے بجائے اوپن بیلٹنگ آئین اور سپریم کورٹ کی رائے کے خلاف ہے.